برادران اسلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تکریم ہر مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور یہی چیز اہل اسلام کو دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور تمام روایات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اہل اسلام کا یہ تہذیبی سرمایہ ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے اور مایوسیوں سے نجات دلاتا ہے۔ جب تک مسلمان کا دل اس جذبے سے سرشار اور آباد رہتا ہے، وہ کبھی بھی اغیار سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسی تہذیبی دولت اور سرمایہ کی تپش و حرارت سے مسلمانوں نے ہزاروں برس سے زائد تک دنیا کے سامنے اپنی علمی اور عملی، معاشی اور ریاستی، فکری اور ہر قسم کی فن کی ایک کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ عالم کفر نے اس بات کو مسلمانوں کی کمزوری بنانا چاہا اور پچھلے 200 سال میں ایسے فتنے اور فرقے عالم اسلام میں پھیلا دیے جن کی کاوشوں کا مقصد اولین یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا قلوب اور ان کے اذہان یعنی ان کے ذہن سے محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والہانہ جذبوں کو کم کیا جائے۔ علامہ محمد اقبال نے اس بدنیتی کو کیا خوب بے نقاب کیا۔ فرمایا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کیا فرمایا؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن سے نکال دو۔ کہا کہ ان کے بدن سے روح محمد نکل گیا تو پھر ان کو جیسے چاہو گے ویسے ان کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، ویسے ان کو برباد کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک ان کے دل میں محبت رسول ہے ان کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ مسلمان جب بھی اپنے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق کی بات کرتا ہے تو غیر مسلم مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت ختم کرنے کے لیے کبھی خاکے بناتے ہیں اور کبھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر بھی ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کی گستاخی کرنا یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی پرانی روش ہے۔ انبیاء اور رسول کے ساتھ عداوت اور ان کی توہین کفاروں کا ترہ امتیاز رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن میں اس طرح واضح فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کہ اسی طرح ہم نے شیطان کو انسانوں اور جنوں کی ہر نبی کا دشمن بنا دیا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوشنما باتیں دوسروں کو سجھاتا ہے اور بتاتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے اس افطرا اور ان کے جھوٹ پر ہی آپ چھوڑ دیجئے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے کہ اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور آپ کا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قوم اور ہر نبی اور ہر امتی نے، ہر قوم نے جو ہے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کے کام کیے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، ان لوگوں نے نبی کے ساتھ ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتا ہے کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا، اور جب ان کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ صبر کیا۔ انہیں تکلیف بھی دی گئی، حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں کو بھی ان کے پاس بھی ہم نے رسول کو بھیجا تھا، پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے ان کے ساتھ بد تہذیبی کی، انہوں نے ان کے ساتھ ان کو جھٹلایا۔ تو کیا ہوا انجام؟ وہ سو آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب جس قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کے ساتھ بد تہذیبی کی اور ان کو تکلیف پہنچائی، تو ہم نے ان قوموں کو کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کیسے ہم نے ان کو برباد کیا۔ اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، اور جن لوگوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے اور اپنے نبی کا استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ آپ اتنی بڑی کشتی ریگستان میں بناتے ہیں، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کشتی میں جا کر کیا کرتے تھے؟ گندگی کیا کرتے تھے، پاخانے کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اوپر اور نیچے سے پانی ابلنا شروع ہوا، وہی کشتی راہ نجات کا سبب بنا، اور جو اس کشتی میں آیا وہ نجات پایا، اور جو کشتی میں نہیں آیا وہ نجات نہیں پایا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بنایا۔ یہی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، جب اپنے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ کی اتاری ہوئی احکامات پر عامل ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی فضیلت دی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے تمام عالم پر ان کو فضیلت دی۔ لیکن یہی لوگ ہیں جب اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو، یہاں تک کہ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ فرعون کو غرق آب کیا، اس کو بھی پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا، چھوڑا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور نبیوں کو جھٹلایا گیا اور نبیوں کی استہزاء اور مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رائے ارض پر، اس سرزمین کو پر باقی نہیں چھوڑا۔ دنیا میں بھی ان کو عبرت بنایا لوگوں کے لیے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کے قوم کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قوم کو، ایسی امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی، پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی۔ اور قوم عاد کو دیکھیے، اللہ نے ہوا کو مسلط کیا، یہ ہوا ان کو آسمانوں میں اڑا کر لے جاتی، فضاؤں میں ان کے چتھڑے پھاڑ دیتی، ان کی دھڑ، ان کے پیر، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں الگ الگ بکھیر دیا گیا۔ یہ بہت ہی زیادہ اپنے قوت اور طاقت کا غرہ اور ترہ دکھاتے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہماری طرح طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ہوا کو یہ حکم دیا کہ بس تو اپنی
رفتار تیز کر دے. ہوا کی رفتار تیز ہوئی، ان کا حال کیا ہوا؟ یہ ہوا ان کو ان کے مکانوں سے اڑا کر فضا میں لے جاتی ہے اور وہاں فضا کے اندر ان کو پھاڑ دیتی تھی. اور جب یہ بکھرے ہوئے پڑے رہے تو اللہ نے بڑے شان سے کہا ہل تری لہم من باقیہ، کیا دیکھتے ہو کوئی باقی بچا؟ کوئی باقی بچا؟ دہلا دینے والی بات ہے. تو جب جس قوم نے اپنی اپنی طاقت کا غرہ، اپنے طاقت کا ترہ دکھایا ہے اور غراہٹ دکھائی ہے اور غراہٹ میں آ کر اور نبیوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس کو ہلاکت اور عبرت کا سامان بنایا ہے. اسی طرح سے آپ تاریخ کی روشنی میں آج کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے. پہلے قرآن سے میں اس کا بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے ایک ایمان والا جو ایمان لایا ہے نبی اور رسول پر، اس کی تعلیمات پر، کہ وہ نبی کی آواز میں اپنی آواز بلند کرے. یہ گوارا نہیں ہے. اللہ نے منع فرما دیا اور کہا اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز سے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ اپنے رسول سے بات چیت کرتے وقت اپنی آواز بلند کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں بات کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آواز دے کر بلانے کو بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا، اور اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہا بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اکثر بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے عقل و بے وقوف کہا. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 میں فرمایا. دیکھیے نبی کو ماننے والے کو، نبی کی جو اتباع کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جانثار ہیں، ان کو ادب سکھایا جا رہا ہے. جو نبی کو حاکم نہ مانے، اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو حاکم نہ تسلیم کرے. اور کیا انداز ہے، قربان جائیے اس انداز پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی ہے تو اپنے رسول کے حوالے سے قسم کھائی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے ہمارے محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ اے ہمارے محبوب تمہارے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام جھگڑوں میں یہ تمہیں اپنا حاکم نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں اس کو سر خم تسلیم نہ کر لے، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور اپنے جی سے اس کو مان لے. جب تک ایسا نہ کریں یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی تو کہا اے ہمارے محبوب تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. انداز دیکھیں، فلا وربک لا یؤمنون. اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ لا یجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. یہاں دیکھیں بہت ہی اہم آیت ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف آپ توجہ کریں. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 ہے. اللہ فرماتا ہے تو ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ نہیں پائیں گے کہ وہ لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ نہیں پائیں گے ان کو کہ ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں اپنا دوست بنائیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں.
یا ان کے اپنے بیٹے ہوں یا ان کے اپنے بھائی ہوں یا ان کے اپنے خاندان ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے ایک ایک رشتے کو، جو انسان کا سب سے قریبی رشتہ ہے، باپ، بھائی، خاندان، سب کو کہا کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر ان کا باپ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ بھائی ہے تو بھائی کو بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کسی کو اپنا دوست، اپنا نزدیکی، اپنا محبوب بنا نہیں سکتے اگر وہ اللہ اس کے رسول کا مخالفت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے قول و فعل میں، یعنی بات اور عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والوں کے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہوں میں رسوا کن عذاب کی آپ بشارت سنا دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا ثقیلا، کہ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ایک کان ہے، کہہ دے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے، یعنی ان سے عداوت رکھے اور ان کا مذاق بنائے اور ان کا استہزاء کرے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ بہت ہی بڑی رسوائی کی جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دی ہے جو نبی کو استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور جس قوم نے نبی کا انکار کیا، ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ نبی کی گستاخی کرنے والے لوگوں کا انجام اس دنیا میں کیا ہوا، احادیث رسول کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ، فرمایا کہ جو انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دے تو اسے قتل کر دو۔ کیا حکم ہے؟ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو، یہ نہیں کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء میں سے کسی بھی انبیاء کو، کسی بھی رسول کو اگر کوئی گالی دے تو حکم یہ کہ اس کو قتل کر دو۔ اسے المعجم الصغیر کے اندر حدیث نمبر 659 پر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ ایک شخص پر ناراض ہوئے اور بہت سخت ناراض ہوئے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کے خلیفہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میری اس بات نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، پھر وہ اٹھے اور اندر چلے گئے۔ پھر مجھ کو بلایا اور پوچھا ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔
تو بولنے لگے، کہنے لگے اگر میں تمہیں حکم دے دیتا تو کیا تم اس سے کر گزرتے، یعنی ایسا کر دیتے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں ضرور میں ایسا کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا لا واللہ، فرمایا نہیں اللہ کی قسم، ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسے امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 4363 پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عبرتناک انجام ایک شخص کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا اور اس کا نام تھا ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت ہی عداوت رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا کہ تبًا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، کہا تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ تو یہی سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس پر خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان فرماتے ہوئے پوری کی پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ اس نے ایک دفعہ رسول کے لیے یہ الفاظ ادا کیے کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت نازل فرما کے قیامت کی صبح تک کے لیے تمام مسلمان اس کے اوپر یہ بد دعا کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، وہ برباد و ہلاک ہو جائے۔ تو یہ سورہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو نے ایک دفعہ کہا، اب قیامت تک تمام مسلمان تجھے یہ بد دعائیں کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک نابینا صحابی گستاخ رسول کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا تھا، اس کے سر کو تن سے جدا فرمائے، ایک نابینا صحابی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نابینا شخص کے پاس ایک ولد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کے ساتھ بد تہذیبی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا اسے روکتا تھا، منع کرتا تھا، لیکن وہ نہیں روکتی تھی۔ وہ اسے چھڑکتا تھا لیکن وہ کسی طرح وہ باز نہیں آیا کرتی تھی۔ حسب معمول ایک رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور آپ کو گالیاں دینے لگی۔ تو اس اندھے نے ایک چھڑی لی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے اس کو دبا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان کے اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اس جگہ کو جہاں وہ تھی اس کو خون سے لت پت کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ، یہ حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس سے اللہ کا اور اپنا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے، وہ کہاں موجود ہے؟ تو وہ اندھا اسی مجمع میں تھا، وہ آیا اور ہانپتے کانپتے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں اس کا مولا ہوں، یعنی یہ جو عورت ہے میں اس کا کیا ہوں؟ مولا ہوں، یعنی وہ اس کا آدمی تھا۔ کہا کہ آپ کو یہ گالیاں دیتی اور آپ کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا لیکن یہ اس سے رکتی نہیں تھی، میں اسے چھڑکتا تھا لیکن کسی صورت سے باز نہیں آتی تھی۔ میرے اس سے دو موتیوں جیسے دو اچھے بچے ہیں، وہ مجھے بڑی محبوب تھی۔ تو جب کل رات آئی تو حسب معمول وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور آپ کی شان میں وہ گستاخی کرنے لگی۔ میں نے ایک چھڑی اٹھائی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ خوب زور سے دبایا، وہ اس کے پیٹ میں گھس گئی یہاں تک کہ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا اشہد ان دمہا حدر، فرمایا لوگوں سنو تم گواہ رہنا کہ اس کا خون لغو ہے، اس کا خون فضول ہے، یعنی آپ نے اس کو سزا نہیں دی، اس نابینا کو کہا کہ اس کا خون لغو ہے، یہ ضائع خون ہے۔ اسے امام ابو داؤد میں حدیث نمبر 4361 پر ذکر کیا۔ ایک نابینا صحابی، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب تھی لیکن نبی کے شان میں گستاخی کرتی تھی، وہ نابینا صحابی نے ان کو قتل کر دیا، اور ہلاک کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں باقی نہ رکھا جائے۔ اور میں ایک آدمی کا قول آپ کے سامنے سناتا ہوں،
علامہ ابن تیمیہ، غالباً علامہ ابن تیمیہ کا، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ گستاخی رسول اگر زندہ ہے تو پھر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یا تو اس کرۂ ارض پر، اس سرزمین پر گستاخ رسول زندہ رہ سکتا ہے، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زندہ رہ سکتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اس دنیا میں اور اس سرزمین پر زندہ نہیں رہ سکتے، یا تو وہ امت سے خارج ہے، نبی کا امتی نہیں ہے تو زندہ رہے، اور اگر نبی کا زندہ ہے، امتی ہے، تو پھر وہ شخص اس بات کو گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی باقی رہے اور گستاخ رسول اس سرزمین پہ زندہ رہے۔